اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم فإنها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے مبارک ساعتوں سے بہرمند ہونے والوں میں سے ہم سب کا شمار فرما رہا ہے۔ 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی عظیم فتح کی یاد دلاتا ہے یہ دن۔ غزوہ بدر، اتنی قلیل سی تعداد میں مسلمان تھے، ظاہری اعتبار سے اسباب و وسائل کی فراہمی نہیں تھی، لیکن اپنے رب سے اپنے رابطے کو جب مضبوطی سے جوڑے رکھا تو پروردگار متعال نے قلیل تعداد کو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا مصداق بنے، اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے اپنے ظاہری وسائل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تیرا کام کوشش کرنا ہے، پروردگار متعال عطا فرمائے گا۔ ضیافت پروردگار اور خطبہ شعبانیہ پروردگار متعال کی اس مہمانی کے مختلف پہلوؤں کو میرے اور آپ کے لیے عیاں کرتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا جب نماز کا وقت آئے ماہ مبارک رمضان میں وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، تو نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کر لو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، ابتدا میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا مہینہ سب سے بہترین، اس کے روز و شب سب سے بہترین، اس کا ایک ایک لمحہ سب سے بہترین، ایسے میں جو وقت نماز ہے وہ ان سارے بہترین اوقات میں بھی بہترین، یعنی ان میں بھی سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری کا حامل ہے۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمۃ الی عبادہ، پروردگار خاص رحمت کی نگاہ اپنے بندوں پر ڈالتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوا، جو اس سے نجوا کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، پروردگار انہیں بھی جواب دیتا ہے۔ جو اسے پکارتے ہیں بلند آواز سے، پروردگار لبیک کہتا ہے۔ جب اس سے مانگتے ہیں تو عطا فرما دیتا ہے، اور جب اسے پکارتے ہیں تو ان کی دعوت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت، اور ان کی پکار کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرتا ہے، ان کی جانب توجہ فرماتا ہے۔ ہاں عزیزو، اس ضیافت کا ایک اہم ترین عنصر یہ ہے کہ انسان وقت نماز کو فراموش نہ کرے اور اس پر پروردگار متعال کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے اپنے رابطے کو قائم رکھے۔ ایک شخص ہے، حضرت کا صحابی ہے، وقت آخر ہے، روح ہے کہ قفس عنصری سے پرواز کر رہی ہے، حضرت موجود ہیں، حالت احتضار ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھا تو کہا میرے اس صحابی کے ساتھ، میرے اس چاہنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا ملک الموت نے کہا آقا جو بھی مومن ہے میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا رفیق ہوں۔ بہرحال جب میں قبض روح کرتا ہوں تو لوگ جزا و فضا کرتے ہیں، حال یہ کہ اس کا وقت آ چکا تھا موت کا، اس پر صبر کرنے میں ہی ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں اجر ہے، جزا و فضا ان کے اجر کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پھر فرمایا آقا کوئی مشرق و مغرب میں گھر ایسا نہیں ہے لیکن روزانہ میں 5 مرتبہ ان کا مہمان ہوں۔ بعض مہمان عزیزوں آپ اور میں بلاتے ہیں اپنے گھر پر، بعض مہمانوں کو ہم نہیں بلاتے عزیزوں، وہ آتے ہیں ہمارے گھر پر، انہی میں سے ایک ملک الموت ہے، 5 مرتبہ آتا ہے۔ آئیے عزیزوں اس کی مہمان نوازی کیجیے، یعنی رب کی اس ضیافت کے ذریعے سے اچھے طریقے سے ملک الموت کی مہمان نوازی کیجیے۔ 5 مرتبہ آتا ہوں، ہر گھر میں آتا ہوں، اور ہر شخص کو بغور دیکھتا ہوں۔ کیا جانتے ہوں گے گھر والے اپنے گھر کے بڑوں اور چھوٹوں کو ان سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے میں جانتا ہوں، لیکن قبض روح نہیں کرتا، ایک مکھی کا بھی قبض روح نہیں کرتا ہوں جب تک کہ میرے رب کی مشیت نہ ہو۔ یہاں پر ملک الموت کا بیان ختم ہوا، حضرت کی زبان اقدس پر یہ جملہ آتا ہے، سن سکو گے میرے چاہنے والوں وہ کون سے اوقات ہیں کہ 5 مرتبہ ملک الموت جن وقتوں میں ہر انسان کے گھر پر آتا ہے، یہ نماز کے اوقات ہیں۔ اگر کوئی نماز کے اوقات کی رعایت کرتا ہے تو ملک الموت اسے 2 تحفے دے کے جاتا ہے۔ ایک،
اسے شہادت توحید، شہادت رسالت کی تلقین کرتا ہے، خود ملک الموت اس کے عقیدے کو اس کے لیے دہراتا ہے، دو شیطان لعین اور اس کے وسوسوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے کہ جو انویجیلیٹر ہے، جو ممتحن ہے، جو امتحان لینے والا ہے، وہ انسان کی پاکیزگی کردار کے سبب سے خود انسان کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ آئیے عزیزو، نماز کے اوقات کی خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان میں رعایت کیجیے، اور اس میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے، اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کیجیے۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی قلیل تعداد اپنے رب سے جب اپنے رابطے کو مضبوط کیا، دیکھیے پروردگار کیا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ میں رب جلیل کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب، جب یہ میرے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کو جب وہ مجھے پکارتا ہے جواب دیتا ہوں۔ ان کی ذمہ داری ہے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ رشد اور تعالی اور ترقی کو پا سکیں۔ عزیزو، ماہ مبارک رمضان سے متعلقہ جو سورہ بقرہ میں آیتیں ہیں، اس کے درمیان میں عزیزو دعا کے موضوع کا ذکر، یعنی ماہ مبارک رمضان اور دعا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزو، روزہ انسان کو بہترین طریقے سے خدا سے مناجات کی لذت عطا کرتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی عالم بدعمل ہو جائے، دنیا پرست ہو جائے، حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو جائے، ایک اہم ترین سزا خدا کو عذاب لانے کے لیے عزیزوں کوئی بہت دنیا میں زمین و آسمان کو اوپر نیچے نہیں کرنا پڑتا۔ فرمایا اہم ترین سزا جو میں اسے دیتا ہوں مناجات کی، اپنے سے مناجات کی لذت اس سے چھین لیتا ہوں۔ اگر آج آپ دیکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں بیٹھنے میں انسان کا دل اچاٹ ہے، چند لمحے نماز کے نہیں گزرتے ہیں، ایک مرتبہ انسان چاہتا ہے بس جلدی سے مصلی عبادت سے اٹھ جائے، یہ خطرے کی علامت ہے عزیز۔ روزہ اور اس کی پاکیزگی اور اس کی قبولیت کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے بات چیت کرنے میں لطف اندوز ہو، اسے مزہ آئے، اسے اچھا لگے۔ بہرحال یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے عزیزوں کہ اسے ایک ہی تقریر میں ختم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اگر پروردگار متعال نے موقع دیا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس دعا کے ذریعے سے پروردگار متعال مجھے کیا سکھا رہا ہے، کیا معرفت عطا کر رہا ہے، کیا بصیرت عطا کر رہا ہے۔ آئیے اپنے نماز کے اوقات کی رعایت کیجیے اور خدا سے اس طرح سے مانگیے جس طرح سے حجت خدا نے سکھایا۔ عزیزو، جو مکتب اہل بیت کا در امتیاز ہے، جو خزانہ اور سرمایہ میرے اور آپ کے پاس ہے عزیزو، کسی اور مکتب کے پاس نہیں ہے۔ کس طرح سے انبیاء نے، اوصیاء نے، حضرت نے، آپ کے اوصیاء نے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ مجھے اور آپ کو تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ آئیے عزیزو، اپنی راتوں کو، اپنے سحر کے اوقات کو خداوند متعال کی مناجات سے بھر دیں اور مانگے اسی طریقے سے جس طرح سے اس کے علی و اعلیٰ بندوں نے مانگا ہے۔ چوتھا امام، وقت سحر، دعائے ابو حمزہ صومالی کے یہ کلمات آپ کی خدمت میں آخر تقریر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زباں پر جملے آتے ہیں مولا کے، مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے عزیزو میرا پاک و پاکیزہ امام، پروردگار اگر میرے خطاؤں کی خبر کسی اور کو ہوتی، ما فعلتہ، تو میں کبھی یہ خطا نہیں کرتا، اور اے میرے پروردگار اگر مجھے ڈر ہوتا کہ اس گناہ کے سبب بہت جلد میں سزا پا لوں گا تو بھی میں اس گناہ سے رک جاتا۔ بس کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں انسان؟ کوئی اور جانتا تو نہیں کرتا، مجھے ڈر ہوتا کہ سزا جلدی مل جاتی تو نہیں کرتا، بس پروردگار کی نسبت سے ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں عزیزو، طریقہ سکھا رہا ہے میرا چوتھا امام، پروردگار ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھنے والوں میں کوئی وقت نہیں دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے میرے پروردگار کہ تو میری نگاہوں میں بلند مرتبہ نہیں ہے، لیکن یہ اس خاطر ہے میرے پروردگار چونکہ تو سب سے بہترین پردہ پوشی کرنے والا ہے، تیرا حکم سب سے بہترین ہے، تو کرامت دینے والوں میں سب سے زیادہ کرامت اور شرافت بخشنے والا ہے۔ میرے پروردگار تو ستار العیوب ہے، تو عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو نے میرے ماں باپ سے، میری زوجہ سے، میرے بچوں سے، میرے چاہنے والے دوستوں سے، میرے قریب اعزاء و اقارب سے میرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ کون مجھ سے رابطہ رکھتا؟ یہ زمین و آسمان اگر مطلع ہو جائے میرے گناہ پر، زمین پھٹ پڑے، آسمان مجھ پر گرا ہے میرے پروردگار، اگر میں گناہ پر باقی ہوں تو اس خاطر کہ تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو بہترین طریقے سے پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو علام الغیوب ہے،
تستر الذنب بکرمک، اپنے کرم سے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، وتؤخر العقوبۃ بحلمک، اور اپنی بردباری سے تو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا ہے۔ فلک الحمد علی حلمک بعد علمک وعلی عفوک بعد قدرتک، تیری حمد و ستائش ہے کہ تو جاننے کے باوجود بھی بردباری سے کام لیتا ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار تجھے ماہ مبارک رمضان کے ان روز و شب کا واسطہ، تجھے تیری حجت خدا زمانے کے امام کا واسطہ، تجھے مسلمانوں کے اور مومنین کی اس عظیم فتح غزوہ بدر حضرت کے چہرے کی خوشی کا واسطہ ہے میرے پروردگار، میرے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے، اور ان دعاؤں کے توسط سے جو تو نے مجھے بصیرت عطا کی ہے، جو تو مجھے معرفت دینا چاہتا ہے، اسے ماہ مبارک رمضان کے طفیل اپنے وجود کا حصہ بنانے کی، اچھے طریقے سے سمجھنے کی، اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کرنے کی، اور لوگوں تک اس پیغام حق کو پہنچاتے ہوئے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔